السلام علیکم، ویلکم ٹو حیدر میڈیکیشنز. دس از ڈاکٹر ذوالکرنین حیدر خان. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، جو کچھ ٹاپک ہے انڈر ڈسکشن ٹوڈے، وہ ہے 1122. ایک کوشش یا صرف ایک رکشے کا کام ہے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. 1122 جسے ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اچھا، جو اب میں بات کروں گا دس از آل ریلیٹڈ ٹو اے پازیٹیو یا یو کین سے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کہ یہ ہم بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اس ہیلتھ سروس پہ کہ اگر کسی کی طبیعت گھر میں خراب ہو گئی 1122 پہ کال کرو، کسی کو سانس آنا بند ہو گیا 1122 پہ کال کرو، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو چوٹ لگ گئی، کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے 1122 پہ کال کرو. ٹھیک، تو وارفیئر انجریز میں بھی یہی سسٹم ہے. کوئی ٹراما ہے، کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہے، اس میں بھی یہی سسٹم ہے کہ آپ کا ایک ٹرینڈ بنا ہے کہ آپ 1122 کو ہی کال کرتے ہیں. جیسے آؤٹ آف دا کنٹری 911 پہ کال کی جاتی ہے اسپیسیفکلی ان USA. تو اب یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مورٹیلٹی ریٹ انکریز ہوا ہے وہ صرف ان چیزوں میں ہوا ہے جس میں کارڈک اریسٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی پیشنٹ ہے، وہ اچانک ہی بے ہوش ہو گیا ہے، اس کو سانس نہیں آ رہا، اس کی ہارٹ بیٹ نہیں ہے، ہی از ناٹ ریسپانسو اور شی از ناٹ ریسپانسو، اس کا GCS کم ہے بہت زیادہ، اور آپ 1122 پہ کال کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو خود اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایک بندہ اگر بے ہوش ہو گیا اچانک سے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ 1122 والے جب آتے ہیں، میں یہ سیلف آبزرویشنز پہ ہی جو ہے سب چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب بھی وہ آتے ہیں they will took the patient، وہ اس کو ایک اسٹریچر پہ شفٹ کریں گے اور صرف لے جائیں گے ہاسپٹل. زیادہ سے زیادہ آکسیجن لگا دیتے ہیں، پلس آکس لگا دیتے ہیں. میں نے بہت ایک دو بندوں کو دیکھا ہے ٹو ڈو دا BLS جسے ہم بیسک لائف سپورٹ کہتے ہیں. جتنے بھی میرے ڈاکٹر فرینڈز، کولیگ، سینئرز ہوں گے یا جونیئرز ہوں گے، ان سب کو پتا ہوگا کہ BLS کی جو میں بات کر رہا ہوں، CPR کی بات کر رہا ہوں، what is that. تو اس پہ بھی ہم ایک انشاءاللہ کمنگ سیشن میں ویڈیو بنائیں گے. تو بات ساری کہنے کی یہ ہے کہ اس پازیٹیو کنسٹرکٹزم کا مقصد اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم ہر 1122 یا ہر ایمبولینس کے اندر کم از کم ایک میڈیکل آفیسر ہونا چاہیے جس کو BLS کے اوپر پوری طرح گرفت ہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ جس نے میٹرک کیا، جس نے FSC کی، وہ آگے کچھ نہیں کرنا چاہتا، چلو بھائی 1122 میں بھرتی کر دو. جس کو کچھ نہیں آتا، چلو جی ادھر اپلائی کر دو، ادھر اپلائی کر دو. بھائی اس کو وہ اسکل تو دیں، آپ اس کو پوری طرح سے گائیڈ تو کریں کہ بھائی آپ کا کام کیا ہے. آپ کا کام صرف نوسپا کے ٹیکے، ڈائکلو کے ٹیکے، اومیپرازول لگانا، آپ کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ 1122 میں آئے ہیں تو یو شوڈ بی اے لائف سیونگ پرسن. یو شوڈ بی، اور آپ لائف سیو نہ کر سکیں وہ الگ بات ہے، وہ بے شک اللہ کی مرضی ہے. لیکن جہاں تک آپ کے ہاتھ میں ہے، دیکھیں گولڈن منٹس، گولڈن آور بھی نہیں، گولڈن منٹس ہوتے ہیں ایک پیشنٹ کے پاس، اور یہ صرف 4 گولڈن منٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ہارٹ سے برین کا لنک اگر بریک ہو جائے تو برین ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ برین ڈیتھ ہو جائے تو آپ جتنا ہارٹ کو ریسسیٹیٹ کیے آئیں اٹ ول ناٹ کم بیک. تو یہ گولڈن منٹس کا کنسیپٹ ہے ہمارے پاس. جب وہ کارڈک اریسٹ میں جاتا ہے، یا جب اسے ویزو ویگل سنکپی کے بعد کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے، یا MI کے بعد، یا کسی بھی کنڈیشن ETC کنڈیشن کے بعد سے کارڈک اریسٹ اگر ہوتا ہے، تو آپ کو وہاں کیا کرنا ہے؟ آپ کو وہاں پہ ایگزیجریٹ نہیں کرنے سچویشن، آپ کو وہاں پہ لائف سیونگ سکلز دکھانے ہیں اپنے، کہ آپ اس کو CPR دیں، آپ اس کو ETT پاس کرنا آتی ہو، آپ کو اس کو ایڈرینالین دینا آتا ہو، آپ کم از کم اس کو کچھ نہ کریں ایڈرینالین دے دیں، آپ اس کو کوئی لائف سیونگ انجیکشن، کوئی سپورٹ سٹارٹ کروا دیں، کچھ بھی کریں، لیکن لائف سیونگ ٹیکنیکس تو اپلائی کریں نا. جب پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس COD میں، ایمرجنسی، میڈیکل ایمرجنسی میں جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم ہی اور شی از ریسیوڈ ڈیڈ. اور جب ہم ان کے اٹینڈنٹ سے بھی یہ بات پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی ٹیکا لگایا، کوئی سانس دینے کی کوشش کی، کوئی چھاتی پہ کوئی کمپریشنز دینے کی کوشش کی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں کیا، صرف آکسیجن ماسک لگایا تھا اور ساتھ جو ہے ایک چھوٹی سی ڈیوائس لگائی تھی جس کے اندر وہ شو ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ پلس آکس لگا کے دیکھتے ہیں کہ جی سیچوریشن آ رہی ہے 91%، 89%، اٹ مینس کہ پیشنٹ کے اندر آکسیجن کی ہے. Remember it that is stagnant hypoxia، کہ stagnant hypoxia میں even cardiac arrest ہو جائے تو جو بچی کچی آکسیجن بلڈ میں رہتی ہے it will give up to the pulse oximeter کہ بھئی آکسیجن ہے بلڈ میں. But there is actually hypoxic state
اور کارڈک اریسٹ میں ہے پیشنٹ, اور اس کے لیے کوئی اسپیسیفک میئرز لینے چاہیے. کم از کم اگر کسی اور پیشنٹ کا نہیں تو آپ خود اپنی فیملیز میں ایسے پیشنٹ دیکھ لیں کہ جن کے لیے اس طرح کی فیسلٹیز ہونا بہت ضروری ہے, یا پھر گھر میں سے کسی ایک بندے کو اس طرح کی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے جس کو پتا ہو کہ اسے کیا میئرز لینے ہیں جب کوئی بھی بندہ ETC کارڈک اریسٹ میں جاتا ہے یا پھر سڈن انکانشیسنس میں چلا جاتا ہے. یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد ایک پازیٹیو یا کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہے کہ ہمارے جتنے بھی فیلوز ہیں یا جتنے بھی ہمارے بھائی جو 1122 میں ہیں خاص طور پہ, ان کو کم از کم ایک یہ بات جاننی چاہیے کہ ان کو BLS کس طرح سے دینا چاہیے, کیسے نہیں دینا چاہیے. اس کے لیے ورکشاپس کنڈکٹ کروانی چاہیے. لیکن الٹیمیٹ حل اس کا یہی ہے کہ ایک میڈیکل آفیسر ہر 1122 میں ہونا چاہیے. پاکستان میں MOs کے لیے سیٹس بھی آ جائیں گی, آپ کی مورٹیلٹی ریٹ بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گا اگر اچھے میڈیکل آفیسرز آپ رکھیں گے. اور تھرڈلی ہمارا ہیلتھ سسٹم تھوڑا سا بہتری کی طرف چلا جائے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.